خواتین و حضرات، میں ہوں اختر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں عالم سٹائری۔ ناظرین، آج بہت اہم ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے افغانستان کے حوالے سے کہ ہمارے پاکستانیوں کے ذہنوں میں جو نگیٹو تھاٹس ہیں افغانیوں کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں، کہ وہ مسلمان ملک ہے لیکن کیوں ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ ابھی حال ہی میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے افغانستان کے حوالے سے جنرل احسان الحق صاحب نے ایک بہت اہم گفتگو کی ہے۔ جنرل صاحب ISI کے چیف رہ چکے ہیں اور انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ افغانیوں کے جو رویہ ہے، جو ان کے تھاٹس ہیں، اس پر انہوں نے بڑی جامع گفتگو کی ہے۔ ناظرین، جنرل احسان الحق صاحب نے نہایت ہی اہم انکشافات کیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سننے چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ افغانستان میں اصل میں ہے کیا، پرابلم ہے کیا اور کیوں ہے۔ تو آئیے ناظرین، سنتے ہیں جنرل صاحب کو۔ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میری عمر میرے خیال میں 10 سال ہوگی، اور میں جو آپ لوگ ہمارے علاقے سے جانتے ہیں، میں پریزنٹیشن کانوینٹ رسال پور میں پڑھتا تھا۔ صبح ہماری بس مردان سے رسال پور اسکول بس جاتی تھی اور پھر ٹی کے ٹائم پہ واپس آتی تھی۔ تو مجھے یاد ہے یہ 1958، میں اس لیے کہہ رہا ہوں 59 کی بات ہوگی، جو مردان سے بس نکلی تو نوشہرہ سے ایک نہ ختم ہونے والا فوجی قافلہ چل رہا تھا۔ اس میں ٹینکس بھی تھے، گنز بھی تھے، ہر قسم کی چیزیں جا رہی تھی۔ تو ہم سب نے، بچوں نے، بس سے ہم نے سر نکالے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو نے کہا جی افغانستان نے باجوڑ میں حملہ کر دیا ہے۔ مجھے یہ میرے آپ حساب لگائیں 10 سال کی میری وہ ایک امپریشن ہے کہ افغانستان نے باجوڑ میں حملہ کیا ہے اور ہماری فوج جا رہی ہے باجوڑ طرف۔ صورت آگے آتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، میری یا بدقسمتی سمجھے یا اتفاق سمجھے، کہ بہت ینگ ایج سے مجھے افغانستان کے معاملات کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ 1977 میں ایران میں تھا، اصفہان میں میری پوسٹنگ تھی ہے، میں انسٹرکٹر تھا ان کے آرٹلری میزائل سینٹر میں۔ وہاں سے آتے ہی میں اسٹاف کالج کوئٹہ گیا اور کوئٹہ سے مجھے انہوں نے ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں پوسٹ کیا۔ جب میں ادھر آیا میں میجر تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ، یہ ایک ہمارا ادارہ ہے، اس کو افغان سیل کہتے ہیں، آپ اس افغان سیل کے سیکرٹری ہوں گے۔ اچھا، افغان سیل کیا ہے؟ یہ اب دسمبر 1978 کی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ سیل، اس کو ہیڈ کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب، اور اس کے ممبر ایک ہیں جنرل رحیم الدین صاحب جو کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور گورنر بلوچستان ہیں، ایک جنرل فضل حق صاحب ہیں جو کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور گورنر NWFP ہے، اس وقت NWFP تھا، اور اس میں غلام اسحاق صاحب ہیں، وہ ایڈوائزر ڈیفنس اور فارن افیئرز ہیں، ڈیفنس اور فائنینس ہیں، اور ایک آبشائی صاحب ہیں، وہ منسٹر یا ایڈوائزر فارن افیئرز ہیں، اور ایک اختر عبد الرحمان صاحب ہیں اور TGISI ہیں، اور ایک جنرل KM عارف صاحب ہیں، ان کے چیف آف سٹاف ہیں، اور ایک جنرل FS لودھی صاحب ہیں، سارے مرحومین ہیں۔ ہر مہینے اس افغان سیل کی میٹنگ GHQ میں ہوتی تھی اور پریزیڈنٹ صاحب آتے تھے اور یہ سارے اکابرین اس میں شامل ہوتے تھے۔ پورا 1979 اور پورا 1980، 2 سال میں اس کا سیکرٹری رہا۔ ہر مہینے میں اس کی میٹنگ اٹینڈ کرتا رہا ضیاء الحق صاحب کی قیادت میں اور ہر مہینے میں اس کے نوٹس لکھتا تھا، پھر وہ نوٹس میں بھیجتا تھا، اور DMO CGS سے ہوتے ہوئے وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتے تھے، فارن آفس میں جاتے تھے اور ریکارڈ ہوتے۔ یہ میں نے اتنا قصہ کیوں بیک گراؤنڈ بتائی؟ کیونکہ میں اس دن سوچ رہا تھا کہ جتنی بھی افغان پالیسی بن رہی تھی وہ اس 2 سال میں میرے سامنے میں اس پہ سارا ریکارڈ کرتا رہا۔ اور خصوصاً مجھے ایک چیز یاد ہے، یہ افغان ریفیوجیز کا مسئلہ کیسے شروع ہوا، وہ میرے سامنے ہوا، میں نے ہی نوٹس لکھے۔ اس میں 2-3 چیزیں مجھے بہت، یعنی میں بار بار یاد کراتا رہتا ہوں، کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا فیصلہ غلط تھا۔ اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور اس کی مخالفت کس نے کی تھی؟ جنرل فضل حق نے کی تھی، جو کہ ریپریزنٹ کر رہے تھے NWFP، اور اس کو سپورٹ کر رہے تھے باقی جو اس میں تھے۔ اوبیسلی یہ پریزیڈنٹ صاحب کی خواہش تھی۔ اچھا، فضل حق صاحب بالکل فیئر تھے، انہوں نے کہا جناب پہلے تو ان کو آنے نہیں دینا چاہیے، اگر یہ آ جائیں تو ان کے بارڈر کے ساتھ، بالکل بارڈر کے اکراس ان کے لیے کیمپ بنانا چاہیے۔ نمبر 3، اگر یہ کیمپ میں نہیں آپ نے رکھنے اور نکالنے ہیں تو پھر صرف ان کو NWFP میں نہ رکھیں، ان کو پھر پورے پاکستان میں رکھے اگر یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ وہ تینوں چیزیں نہیں مانی گئی۔
مجھے اس لیے یہ پچھلے دنوں میں یاد آ رہا تھا کہ ابھی جو فیصلہ ہو رہا تھا ان کو واپس بھیجنے کا تو صرف ان کو اپوز کر رہا تھا کے پی گورنمنٹ. وہی سچویشن دوبارہ آ گئی کہ میرے خیال میں ان کو مشورہ ان سے بھی نہیں کیا جا رہا تھا, واپس بھیجنے کا بھی ان سے کوئی مشورہ نہیں کر رہا تھا, اور اگر کوئی مخالفت کر رہا تھا ان کو واپس بھیجنے کا تو وہی سچویشن. مجھے اس لیے یہ بات بڑی اس حال ہے اچھی طریقے سے کلیئر ہو رہا. دوسرا میں جیسے میں نے بتایا تقریر کا تو چونکہ میں نہیں تھا, میں آپ کو 2-3-4 ایسے واقعات بتاؤں گا جن میں خود تھا, وہ سنی سنائی والی بات نہیں ہوگی. دوسری بات تھی جب 9/11 ہو گیا اور میں اس وقت کور کمانڈر تھا پشاور میں, مجھے انہوں نے کہا جی آپ, میرا خیال مجھے نہیں تھا کہ میں DGI میں آ جاؤں گا, ٹھیک ہے میرا خیال تھا میں ابھی پشاور میں 7 مہینے ہوئے تھے تو میرا خیال تھا میں کچھ سال تو گزاروں گا. 9/11 ہو گیا, جس دن کابل پہ بمباری شروع ہو گئی امریکنز کی, یعنی 1 مہینہ 9/11 کو تقریباً یعنی 7 اکتوبر کو بمباری شروع ہوئی تھی. اسی دن جب وہ بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہ افغانستان پہ اٹیک شروع ہو گیا ہے اور بامبنگ ہو رہی ہے, تو ساتھ ہی ٹیلی فون کال آ رہا تھا. تو مجھے آپریٹر نے کہا کہ سر پریزیڈنٹ صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ, میں نے DGI لگا دیا ہے, آپ اسلام آباد صبح آ جائیں اور آپ چارج لیں. ٹھیک. اور اس کے 1 مہینے کے بعد جس طرح ابھی بھی UN جنرل اسمبلی کی میٹنگ آپ نے دیکھا ہوگا سپٹمبر کے مہینے میں ہوتی ہے, اس دفعہ چونکہ سپٹمبر میں 9/11 ہو گیا تھا تو UN اسمبلی کی میٹنگ نومبر پہ چلی گئی, پہلے ہفتے میں, پہلے دوسرے ہفتے میں. اور مجھے ایک اور ڈائریکشن سے میں کسی اور سلسلے میں امریکہ میں چلا گیا تھا. ایک ہماری جوائنٹ انیشیٹو تھی, پرنس سعود الفیصل تھے سعودی عرب کے وزیر خارجہ, اور میں ان کے ساتھ تھا کہ ہم کسی طریقے سے پاکستان اور سعودی عرب مل کے ایک امریکہ کو, باقی مغربی دنیا کو یہ کنونس کر سکیں کہ بھئی یہ جو افغانستان میں جنگ ہے اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے, اس جنگ کو زیادہ اس کو تاکہ یہ زیادہ اسٹریچ نہ کرے, لمبا نہ ہو, کہ ہم یہ جو ناردرن الائنس آ رہی ہے کابل کی طرف ان کو کابل سے باہر روکیں اور طالبان کو کہیں کہ آپ کابل کو ویکیٹ کریں اور کابل کو اقوام متحدہ کے حوالے کریں. یہ انیشیٹو ہم لے کے امریکہ گئے تھے. وہاں سے خیر مجھے بتایا گیا کہ جی وہ امریکہ نے تو نہیں مانا, ان کو جب پتا چلا ہم یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے جلدی سے کابل پہ قبضہ کر لیا. میں واشنگٹن میں تھا جب مجھے میسج ملا کہ آپ نیو یارک آ جائیں اور آپ پریزیڈنٹ صاحب کے ڈیلیگیشن میں ہوں گے. نیو یارک پہنچا اور انہوں نے کہا شام کو پہلی ملاقات ہوگی جنرل مشرف, پریزیڈنٹ مشرف اور پریزیڈنٹ بش, پہلی ان کی, کیونکہ اس سے پہلے تو پاکستان میں ملٹری گورنمنٹ ٹیک اوور ہوا تھا تو وہ تو ہم سے بات ہی پر نہیں ہو رہی تھی. میں اس میٹنگ میں تھا, پہلی جو میٹنگ تھی, اور بھی ہماری طرف سے 2-3 اور بھی فارن منسٹر صاحب تھے, عطاف صاحب مرحوم, شوکت عزیز صاحب تھے, ان کی طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے ان کی بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ اور کونڈلیزا رائس شاید نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھی, زلمے خلیزات تھا. یہ تھا میرے خیال میں یہ ان کا افغانستان کے اوپر ایڈوائزر تھا, 4-5 فارن کی طرف سے, اور شام کو تھا ہم نے کھانا اکٹھے کھانا تھا اور یہ میٹنگ تھی. میں جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اگین تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم ملے اور ٹوٹا موٹا بات چیت ہوئی شروع ہوئی تو پریزیڈنٹ بش صاحب نے پریزیڈنٹ مشرف کو کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ آئیں, ہم آپ کی بات سننا چاہیں گے. جو پہلا جملہ پریزیڈنٹ مشرف نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ دیر از نو ملٹری سولوشن ان افغانستان, افغانستان میں کوئی ملٹری حل نہیں ہے. آپ نے یہ بمباری شروع کی ہوئی ہے, ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جتنی جلدی سے آپ یہ ختم کر سکتے ہیں یہ ختم کریں اور آپ سیاسی حل کی طرف چلیں. یہ پہلا سینٹنس تھا, پہلے الفاظ جو کہے گئے تھے وہ یہ الفاظ. میں نے کیوں یہ بیک گراؤنڈ اتنا بتایا؟ اب آج کل جب میں سنتا ہوں کہ افغانستان پہ ہم نے اس جگہ پہ بمباری کر دی ہے, بلدک میں کر دی ہے اور جگہوں پہ, تو میں تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو اسکریچ کرتا ہوں یار یہ تو پہلا جملہ جو ہم نے کہا تھا ان کو کہ بھائی ملٹری سولوشن کوئی نہیں ہے, اور پھر 20 سال ہم ان کو کہتے رہے کہ بھائی ملٹری سولوشن نہیں ہے, آپ آئیں نہ ذرا بات چیت ڈائلاگ پہ آ جائے تاکہ مسئلہ ہے. تو ضرور اسکریچ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ بھائی ملٹری حل نہیں ہے, واپس آ جائیں, ڈائلاگ کی بات کرنی ہے. اب کیوں ہم یہاں تک حالات پہنچے, کیوں ہم اس حالت میں آ گئے ہیں, اس مجبوری میں ہم آ گئے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے ہماری کہ ہمیں جا کے افغانستان میں اٹیک کرنے پڑ رہے ہیں, حملہ کرنا پڑ رہا ہے. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کیوں ہم اس مجبوری کی حالت میں ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے, لیکن میں 1-2 چیزیں آپ کو ذاتی اگین میں وہ کتابی یا اخباری یا اس میں نہیں جاؤں گا, جو میرے سامنے 2-3 باتیں ہوئی ہیں ڈیورنٹ لائن 1998 سے جب میں پہلی دفعہ ایک سینئر پوزیشن میں آیا, DGMI ہوا 1998 کو آج 27 سال ہو گئے ہیں. پہلے دن سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں اس بارڈر کو فینس کرنا چاہیے, ہمیں اس بارڈر کو
जिस तरीके से भी हो मजबूत से मजबूत हालत में लाना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई सरहद नहीं है जहां इस किस्म की वायलेंस हो और वहां वो बॉर्डर ओपन रखी जाए या उसको यहाँ बात दफा लोग कहते हैं कि यार इस पे इतने अरब खर्च हो गए, इतने अरब खर्च हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2005 में अभी मैं सर्विस में था और मैं स्टाफ कॉलेज कोयटा में बात कर रहा था, तो मैंने उनको ये कहा था कि भाई किसी ने इसका टेक्निकल सर्वे किया है कि कितना खर्चा होगा, या ऐसे ही कह रहे हो कि बड़ा खर्चा होगा। अगर मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, अगर $5 अरब भी खर्च होने हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि वो एक साल में तो नहीं होंगे, 10 साल में होंगे, लेकिन ये इतना अहम है हमारे लिए और वो बहुत सारे मसाइल हल करेगा। वो सिर्फ ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट है सिर्फ ये नहीं है, ये ड्यूरेंट का मसला हल करेगा। ये जब आप इस बॉर्डर को अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे, मजबूत करेंगे और आप जो आएगा जाएगा उसको आप चेक करेंगे, इसी तरह ये मजबूत होगा, ये तभी इंटरनेशनल बॉर्डर की रिकग्निशन होगी। अब मैंने ये इसलिए बात की कि मेरे अफगान में काबुल अपने सर्विस में नहीं जाता था, क्योंकि DGISI मुझे मालूम था कि यार वो इतना मेरी शक्ल देखे इतने ज्यादा खुश नहीं होंगे, लेकिन मेरी रिटायरमेंट के बाद मैं तकरीबन हर दूसरे महीने काबुल में कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस, कोई ना कोई मुझे इन्विटेशन आ जाती थी, मैं काबुल में होता था। मैं जब उनसे अफगान से ये बात करता था, मैं आपको ये हमारे जो अफगान दोस्त होते थे वो मुझे ये बार बार कहते थे, खुसूसन जो पश्तून होते थे वो थोड़ा सा जरा झिझक के बात करते थे, जो पश्तून नहीं होते थे, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा कोई और होते थे, तो वो मुझे कहते थे आके कि जनरल साहब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम आपके सामने जमीन पे नाक रगड़ें और आपको कहें कि ये इसको फेंस करो, आप फेंस करें ना। आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि भाई इसको फेंस होना चाहिए और फेंस कराना चाहिए और आप लोग इस पे राजी हो? कहते हम राजी हो ना हो यार, आप लोग फेंस कर दें। ये अफगानिस्तान में वहाँ बात हमें बार बार बताई जाती है। फिर हम बात करते थे यार आप लोग इसको मानते क्यों नहीं है? उन्होंने, और ये उनका पक्का जवाब होता था, हमने कहा यार हमने कौन सी चीज नहीं मानी, आप हमारे बयानों से ही परेशान हो जाते हैं। देखिए हमने वहाँ जिधर आप लोगों ने कस्टम चेक पोस्ट लगाई है तो हमने भी लगाई है ना। जहाँ आपने सिक्योरिटी की पोस्ट लगाई है तो वहाँ हमने भी लगाई है। अगर आपसे उस लाइन पे कोई, जिसको लाइन कहते हैं, कोई क्रॉस करता है तो हम उसका पासपोर्ट नहीं चेक करते हैं ना, उसको बगैर उसको जाने देते हैं। अगर तो ये बॉर्डर नहीं है तो फिर हम कैसे उसको जाने दे रहे हैं? इसी तरह जो आपकी तरफ जा रहा है तो उन्हें तो आप ऐसे ही खामखा परेशान हो रहे हैं। जो चीज वहां का ट्रक जाता है तो हम उसको रोकते नहीं है। अगर ये हम लाइन मानते हैं और बॉर्डर नहीं मानते तो हम तो हमारी तरफ से तो कोई चेक पोस्ट नहीं होगी, कोई कस्टम नहीं होगा, वो जो आएगा सीधा जाएगा, गेट ही नहीं होगा। गेट हमने भी बनाया है, आपने भी गेट बनाया है। आप दोस्ती गेट कहते हैं, हम कुछ और कहते हैं, लेकिन गेट तो बना हुआ है। उन्होंने कहा ये आप लोग ज्यादा, कोई पाकिस्तान में लोग ज्यादा इसको परेशानी वाली बात ले रहे हैं। ये हमारी सियासत है, हमारी पश्तून सियासत है, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा की नहीं है। ये चलती रहेगी, आप इसको ज्यादा मेहरबानी करें, इसको ज्यादा परेशानी वाली न लें। ये मैंने आपको इसलिए कहा कि ये मुझे हर जगह अफगान, चाहे वो काबुल में होते, चाहे वो मुझे दुनिया किसी और हिस्से में मिलते, ये बात करते। हाँ, उसमें दरमियान में कुछ लोग ऐसे टेढ़े होते थे। अमरुल्लाह सालिक में मिसाल देता हूँ, वो उनका इंटेलिजेंस चीफ रह चुका था मेरे टेन्योर के आखिर में, क्योंकि वो बहुत यंग लड़का था और उसको ऐसा है जैसे किसी लेफ्टिनेंट जनरल के ADC को आप कहे कल से आप लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, तो वो इस तरह के अच्छा वो ऐसी फजूल बातें करता रहता। मुझे अच्छी तरह याद है एक दफा हमारी इस्तांबुल में मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में वो भी आया हुआ था। अगरचे तब बाद में उन्होंने फैसला किया कि यार इसको नहीं बुलाना चाहिए, ये तो सारी मीटिंग का ही बेड़ा गर्क कर देता है, फजूल बातें करता रहता है। उसने वहां रिफ्यूजीज की बात हुई, उसने कहा कि जनाब क्या मतलब है रिफ्यूजीज? कोई रिफ्यूजीज नहीं है, ये तो एक हिस्टोरिक प्रोसेस है कि यहाँ शुमाल की तरफ से, सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से लोग साउथ एशिया में जाते रहते हैं। कुछ 100 साल पहले गए हैं, कुछ 2 साल पहले गए हैं, कुछ ये पिछले 40 साल में गए हैं। ये कोई रिफ्यूजी नहीं है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस। इस किस्म की बातें जो कि माहौल को ज्यादा खराब करने के लिए, और ये कोई अफगानिस्तान वापस नहीं आएंगे और ये तो उधर के ही हैं और इनको आप उसी तरीके से करें। तो जनरली अफगानिस्तान में ऐसा मसला नहीं है। जो हमारी पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान रही है, उससे पहले मैं सिर्फ आपको एक वाकया सुनाता हूँ। पाकिस्तान में इसके बारे में बड़े हम गलती कर रहे हैं कि जो हमारी नैरेटिव डेवलप हो रही है, हम उसको अफगान मिल्लत, अफगान कौम की तरफ न डायरेक्ट करें। जिस तरह ये पिछले 2-3 महीने से मैं सुन रहा हूँ, एक वो गाना भी निकला कि ये
کیا نمک حرام ہے یہ فلانوں نے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پیرس میں کانفرنس تھی, ہم کوئی اس انٹرنیشنل کانفرنس تھی افغانستان کے بارے میں, اس میں کوئی 50 لوگ ہوں گے, اور پیرس منسٹری آف فارن افیئرز فرانس کے اس میں کانفرنس تھی. اس پورے کانفرنس ہال میں اس کے تقریباً دگنی سائز کا ہوگا, میں واحد پاکستانی تھا, باقی زیادہ تر افغانس تھے, پھر یورپینس تھے, کچھ امریکنس تھے, انڈینس تھے, کچھ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان افغانس کو سب کو پتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے. مجھے وہ دوسرا جو مجھے نہیں جانتے تھے, آہستہ آہستہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو جنرل ہے. پھر مزید تھوڑی دیر کے بعد کو پتا چلا کہ یہ تو DGI بھی ہے. وہ جو ساری ہال میں بات چیت چل رہی ہوتی تھی, وہ سارے دیکھ کے, مجھے دیکھ کے, میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کرتے تھے. وہ ادھر ادھر ہال میرے لیے تو کانفرنس نہیں تھی, وہ ساری بات چیت تو مجھے ہی ایڈریس ہو رہی ہوتی تھی. میں سنتا رہتا تھا. میرے ساتھ اس طرف ایک افغان ینگ نوجوان بیٹھا ہوا تھا. یہ میں بات ہمیشہ ذکر کرتا ہوں, میں بھولتا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو ہیں. اچھا, پھر جو وہ تھوڑی سی وہ کانفرنس میں تھوڑی سی بریک ہوئی تو میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ جن صاحب میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں. یہ جو بات چیت اتنی ساری پاکستان کے خلاف اور آپ کو ایڈریس کر کے ہو رہی ہے, میں بہت شرمندہ ہوں. میں فلانا ہوں, میں پشاور میں پڑھا, میری ساری تعلیم پشاور میں ہوئی ہے. یہ بالکل جتنا کچھ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں. جتنا ہمیں فائدہ, جتنا ہمیں بینیفٹ پاکستان سے ہوا ہے, یہ میں اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آپ سے آنکھیں کیسے ملاؤں. یہ بھی افغانستان ہے, یہ بھی افغان ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جو آپ میں سے افغانستان آتے جاتے رہے, طاہر تو ریگولرلی آتا جاتا ہوگا, اور بھی آپ میں سے جو دوست میڈیا میں ہیں یا باقی تنظیموں میں جو آتے جاتے ہیں, آپ کو یہ جو میں بات بتا رہا ہوں, آپ اس کی یعنی کنفرمیشن دے سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. جو وہاں افغان جو بڑے ہوتے تھے, جو سینئر سیاستدان ہوتے تھے, جو وہ ہمارے سامنے میٹنگز میں بڑی سخت باتیں ختم ہو جاتی تھی تو وہ کونے میں جب ہم چائے پینے جاتے تھے تو میرے پاس آ کے مجھے کہتے جب صاحب ناراض تو نہیں ہوئے. میں نے کہا یار ناراض کیا ہونا ہے, ہم تو آپ سے ڈس اپوائنٹ تو ضرور آپ سے ہوتے ہیں, ناراض نہیں ہوتے. یار آپ لوگوں کی اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. جو ابھی میجر عامر وہ ہائی لائٹ کر رہا, پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ جن صاحب ناراض نہ ہو, یہ افغانستان میں ایک ایسی ریت چلی ہے, ایک فیشن بنا ہے کہ پاکستان کو سناؤ اور ایک دوسرے کو سناؤ. جو نہیں سناتا ہے اس کو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, یار یہ کیوں پاکستان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہے. لیکن جن صاحب آپ شام کو آئیں, میری گاڑی نیچے کھڑی ہوئی ہے گیراج میں, پاپ اپ کی ہوئی ہے, سوٹ کیس اس میں پڑا ہے. جو ہی یہاں دھماکہ ہوگا تو ہم حیات آباد میں ہوں گے, چاہے آپ ہمیں روکے نہ روکے, ہم نے پاکستان ہی آنا. انہوں نے کہا یہ افغانستان کی حقیقت ہے, اس میں کوئی دائیں بائیں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہمیں پاکستان کو اس کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے. ہماری 1947 سے ریاض وزیر صاحب نے آپ کو بتایا, شروع سے ہماری پالیسی ٹورڈز افغانستان بڑی ویل ڈیفائنڈ ہے. لوگ کہتے ہیں ہماری کیا افغانستان کی پالیسی کوئی نہیں ہے, پھر یا کہتے ہیں ہماری پالیسی کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ہماری ایک ہی پالیسی رہی ہے, اسٹریٹجک پیشنس, انتہائی صبر. دس ڈیفائنز آور پالیسی ٹورڈز افغانستان, اسٹریٹجک پیشنس. جو مرضی ہو آگے پیچھے, غصہ ہو آگے پیچھے, وہ گالیاں دے, کبھی کرکٹ میچ میں دیتے ہیں, کبھی ان کے ابھی سوشل میڈیا میں گالیاں دیتے پھرتے رہتے ہیں. ہمارا ریسپانس ہوتا ہے اسٹریٹجک پیشنس. تھوڑا سے معاملات ہمارے لیے بہت سخت ہو گئے ہیں تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیشنس میں تھوڑی سی ذرا کمی آ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں جس طرح ابھی پالیسی ہوئی ہے کہ ڈائیلاگ سے تنگ آ کے کہ وہ ان پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے, تو ہم نے تھوڑا سا اس کو براڈن کیا ہے. ہم نے تھوڑا سا ویزوں پہ ریسٹرکشن کی ہے, تھوڑا سا ہم نے مہاجرین پہ پریشر ڈالا ہے, ہم نے ٹریڈ پہ تھوڑی سی سختی کرنی شروع کر دی ہے. ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کے جو فوجی ہمارے کام تھے, جو ریئیکشن رسپانسز تھے, جس کو ہم کائنیٹک آپریشن کا تھوڑا ہم نے افغانستان کے بارڈر کی طرف بھی کیے ہیں. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پالیسی ہے وہی اسٹریٹجک پیشنس والی ہے. اس میں تھوڑا ہم نے یہ چیزیں شامل کی ہیں تاکہ افغانستان کا رسپانس ہماری طرف بہتر ہو جائے. وہ سمجھ جائیں کہ بھائی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, وی آر گیٹنگ ہرٹ. یہ ان کو احساس دلانے کے لیے کہ اگر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ بھائی اگر ہماری 10 لاشیں گر رہی ہے, ہم روز شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں, تو ہمیں خوش کرنا پڑے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ بالکل ہی وہ پیشنس چلتا رہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ پالیسی رہنی چاہیے. اس میں ہمیں کیونکہ جو ہم
پیشنس لوز کریں گے اور ہم ایسی ایکشن کریں گے، اس کا امیڈیٹ تو شاید واہ ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا اسٹریٹجک لانگ ٹرم افیکٹ اچھا نہیں ہوتا۔ جس طرح آج تک ہم یاد کرتے ہیں، آج تک ہم یاد کرتے ہیں کہ 1947 میں اس بندے نے یار ووٹ ہمارے خلاف ڈالا تھا، تو آپ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 50 سال کے بعد ضرور آپ کو افغان کہیں گے کہ یار آپ کی ایئر فورس نے آ کے کابل میں بم مارا تھا۔ یہ چیزیں پھر آپ کی ایک نیشنل میموری میں آپ کی یہ شامل ہو جاتی ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مشکل وقت میں، اس وقت پاکستان افغانستان کے معاملات بہت مشکل سٹیج میں گزر رہے ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک افیکٹس ہوں۔ باقی انڈیا کتنا کر سکتا ہے دو چیزیں میں آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا اور پھر I'll finish۔ ہم جب یہ کانفرنس کرتے تھے کابل میں تو ہمارے ساتھ انڈین بھی بیٹھے ہوتے تھے، وہ ٹرائی لیٹرل ٹائپ کانفرنس ہوتی تھی۔ اگر 4-5 ہم پاکستان سے جاتے تھے تو 4-5 بلکہ 6-7 انڈیا سے آتے تھے اور 4-5-6 افغان ہوتے تھے، اور پھر اس کے جو یہ یونائٹڈ نیشنز کے، یو ایس کے، کینیڈا کے، برٹن کے لوگ اور بھی وہ 4-5 لوگ بھی بیٹھے ہوتے۔ انویریبلی مجھے یاد ہے انڈیا کا ایک بڑا اسمارٹ فارن سیکرٹری پرانا ہوتا تھا، اس نے وہاں شروع کی کہ جی یہ پاکستان، یہ افغانستان اور انڈیا کے کلچرل سویلائزیشنل ہمارے رابطے ہیں، اور ہماری جو تاریخ ہے وہ ہندوستان کی اور افغانستان کی وہ بہت بہت وسیع ہے اور بہت پرانے زمانے سے ہے۔ میں سنتا رہا، میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے، یہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو افغانستان کی ایسی باتیں کرے گا، تعریف ہی کرے گا، تو کیا روک سکتے ہیں۔ تو جب اس نے ختم کیا تو مجھے انہوں نے کہا آپ کچھ کہیں، میں نے کہا جی میں بات یہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ میں ہمارے بڑے سویلائزیشنل لنکیجز تھے انڈیا اور افغانستان کے۔ میں نے کہا اس وقت تو ہوائی جہاز تو ایجاد نہیں ہوا تھا، یہ کدھر سے، ان کے رابطے کدھر سے تھے؟ رابطے تو خیبر سے اور بولان سے اور جو علاقہ پاکستان ہے ادھر سے ہوتے تھے، تو ہمارے تھرو رابطے ہوتے تھے، اور کدھر سے آپ لوگوں نے رابطہ کیا ہے؟ کوئی جہاز آپ لوگوں نے ایئر برج بنایا ہوا تھا، کیا کیا ہوا تھا؟ تو درمیان میں انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ نہیں وہ ہم یہاں سے کشمیر سے کاشغر سے، میں نے کہا خدا خوفی کرو یار، اس میں سال میں آپ 2-4 بندے ہی جا سکتے تھے، وہی مار کے آپ کدھر سے آپ جائیں گے؟ آپ کشمیر سے کاشغر جائیں گے اور کاشغر سے کراتے ہو تو تاجکستان سے ہوتے، یہ کون سا رابطہ ہے؟ رابطہ تو آپ کا جو تھا وہ پاکستان کے تھرو، تو پاکستان بن گیا ہے، اب آپ کے کون سے سویلائزیشنل اور فلانے رابطے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری بات یہ تھی، اور یہ ہمارے دوست ذخیلوال نے بھی مجھے یہی بات کی، بائی دا وے وہ ہمارے وہ بھی گروپ میں شامل ہوتے تھے، اس وقت وہ منسٹر نہیں بنے ہوتے تھے، تو بڑے اسمارٹ آدمی ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں۔ تو یہ جو تجارت ہوتی ہے اور آپ انڈیا سے روز سنتے ہیں، افغانستان سے سنتے ہیں، ادھر ہمیں ذرا چھیڑتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان سے تجارت کم ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے، تو ہم نے ایران کی طرف کھول دی ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ چابہار پورٹ بن رہی ہے اور ریلوے لائن بن گئی ہے، رات فلانا۔ اچھا، پھر درمیان میں اگر آپ کو یاد ہو، یہ اشرف غنی کے آخری دنوں میں ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ ہم نے انڈیا اور افغانستان کے درمیان ایک اکنامک ایئر برج بنا لیا ہے، اور ہماری افغانستان کی ساری ایکسپورٹ جو ہوں گی وہ بائی ایئر انڈیا جایا کریں گی، تو اس کے بعد کوئی فروٹ آ گیا، انار انگور پاکستان نہیں آئیں گے، وہ سیدھا انڈیا چلے جائیں گے۔ تو یہ ذخیلوال پہلے منسٹر آف فائنانس کامرس کچھ عرصہ یہ ڈیل کرتا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار بتاؤ یہ صحیح ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ جی بات یہ ہے، آپ لوگ بہت حساس ہیں ان معاملات پہ، پاکستان کے لوگ بہت حساس ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ حساس، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب اس میں انڈیا کا نام آئے گا نا تو یہ حساسیت آپ کی 10 گنا مزید بڑھ جائے گی، تو ہم ذرا اس کو تھوڑا چھیڑتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، نمبر 1 پورا ایئر برج پتہ نہیں 5-6 مہینے چلا تھا، اس سے امریکہ کا پیسہ تھا، ہمیں مفت مل رہا تھا، تو اسی پیسے کو ہم نے استعمال کر کے یہ ایئر برج چلایا۔ ٹوٹل ایکسپورٹس ہماری انڈیا کو $38 ملین کی تھی اس 6 مہینے میں، اور اس پہ جو ایئر فریٹ کا خرچہ آیا تھا وہ $39 ملین آیا تھا۔ تو اس آپ خود حساب لگائیں کہ یار کیا ہم نے مطلب ہے کیا اس میں سے گین کیا ہوگا، کیا امریکہ کا پیسہ تھا، ہم نے کہا جی یہ بڑا ضروری ہے، تو انہوں نے کہا چلو کر دو یہ چیز۔ نمبر 2، اور یہ حقیقت ہے، یہ مجھے کئی افغان نے بتایا کہ افغانستان میں جو ان کا اکنامک پروڈکٹیوٹی زون ہے، جہاں زیادہ اکنامک
एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन चीजों की होती है जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में है तो आप कहेंगे यही बेल्ट है, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरांवाला, कराची है, या ये इस्लामाबाद के इर्द गिर्द इलाके हैं। ये प्रोडक्शन यहाँ से चीजें प्रोड्यूस होती हैं ज्यादा और फिर वो एक्सपोर्ट सरप्लस में बनती हैं, जाती हैं। उन्होंने कहा जी हमारा जो इलाका है ना अफगानिस्तान में, वो काबुल, जलालाबाद, ऊपर से पहमान और ये बेल्ट है। और उन्होंने कहा इसके लिए जो मर्जी ईरान करे, जो मर्जी उज़्बेकिस्तान करे, जो मर्जी इंडिया करे, जो मर्जी, शॉर्टेस्ट रास्ता हमारा बनता ही पेशावर कराची है, या उधर कंधार से कोयटा कराची है, और कोई बनता ही नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही, आप लोग समझने की कोशिश पाकिस्तान में नहीं करते। यार हम जो मर्जी करें, हमें राइट को टेढ़े हो जाए, लेफ्ट को हो जाए, आगे बैंड हो जाए, पीछे बैंड हो जाए, अल्टीमेटली हमने जाना पेशावर या कोयटा के थ्रू कराची जाना है, हमें और कोई चीज वारा नहीं पड़ती। आप थोड़ा सा मेहरबानी करें, थोड़ा सा हौसला करें। ये मुझे तमाम अफगान की हमेशा कि थोड़ा सा हौसला करें, हम कहीं नहीं जा सकते, आपका भी कोई और ऑप्शन नहीं है।